الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شب قدر کی تلاش اور اس کی علامات۔ جلد نمبر 3، حدیث نمبر 1190، صفحہ نمبر 355، صحیح بخاری نزہۃ القاری پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سب شب قدر تلاش کرو، جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے، یعنی کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کے بارے میں 17 قول ہے۔ یہ جو اب میں نے حدیث بیان کی ہے، اس میں 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات تلاش کرو۔ اب اس کی علامات کے لیے 17 قول ہے۔ 17 قولوں میں سے اگر 17 قول بیان کرے تو ویڈیو بہت لمبی چلی جائے گی۔ اس میں سے ہم ایک قول لیتے ہیں جو ہمارے علماء دین نے لیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے بعض کتابوں سے نقل فرمایا کہ شب قدر کی کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ طبری نے کچھ لوگوں سے نقل کیا کہ شب قدر میں رات کو درخت گر کر سجدہ کرتے ہیں اور صبح کو پھر پہلے اپنی اصلی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ ایک نشانی یہ فرمائی، اس رات ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ اس رات کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس رات کی وہ فضیلت رکھتے ہیں کہ اس رات اگر کھارا پانی ہونا وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس شب میں انوار بلند ہوتے ہیں۔ یہ انوار نور کی جھلک سی ہوتی ہے، بڑی تیز روشنی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اندھیری اور تاریک جگہوں میں بھی روشنی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ انوار اتنے تیز روشنی میں ہوتے ہیں، کوئی بھی تاریک جگہ، اندھیری جگہ وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ بھئی ایک مسجد میں یا بیٹھے ہیں ڈھیر سارے سب کو نظر آئے، ہو سکے مشغولی کی وجہ سے ایک کو نظر آئے اور دوسروں کو نظر نہ آئے۔ اینڈ پہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کی طاق رات کو اگر بارش ہو جائے، طاق رات کو بارش ہو تو اس شب قدر ہونے کی خاص علامت ہے، جو حدیث صحیح سے روایت ہے، متخرج ہے۔ اس شب پانی آب شفا بن جاتا ہے، یعنی کہ پہلے بیان کیا تھا کہ رات کو درخت سجدہ کرتے ہیں گر کر اور پھر اپنی صحیح حالت میں چلے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا، ہر چیز سجدہ کرتی ہے اس رات۔ دو، تیسرا، اس رات کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ چوتھا، اس رات انوار
انوار بلند ہوتے ہیں، یعنی کہ روشنی بلند ہوتی ہے، کوئی تاریک جگہ کوئی ہنیری جگہ روشن ہو جاتی ہے، اتنی سخت یہ روشنی ہوتی ہے نا، جب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چندھا جاتی ہے، اتنی تیز یہ روشنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نشانی کہ اس تاک رات کو اگر بارش ہو جائے تو وہ لکھتے ہیں صحیح حدیثوں سے ہے کہ شب قدر کی رات وہی ہے۔ لہذا 17 کولوں سے لے کر جو زیادہ روایت حدیثیں ہیں وہ 27 رات کی ہے کہ یہ رات 27 رات کو ہے، زیادہ روایتوں سے۔ اب لوگ زیادہ تر 27 رات کو اتمام کرتے ہیں بیٹھنے کا، جاگنے کا، لیکن خیال رہے کہ اس میں 17 کول ہیں۔ آپ نے رمضان کی ہر رات کو عبادت کرنی ہے، سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور جلدی اٹھ کر تہجد بھی پڑھ لینی ہے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی اس رات میں عبادت ہوتی رہے گی، چاہے پہلی طاق رات ہو، دوسری ہو، 25ویں ہو، 5ویں ہو، جون سے بھی ہو، آپ سب کی حاضری لگ جائے گی۔ یہ طریقہ صحیح ہے کہ ہر طاق رات کو جاگ لیں۔ جو اعتکاف نہیں بیٹھا، جو گھروں میں جاگتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ ہر طاق رات کو، یعنی کہ 9، 10، 11 بجے انسان سوتا ہے تقریباً، عبادت کریں، سو جائیں، پھر اٹھ کر تہجد پڑھیں، جن بیویوں نے روٹی کھانا پکانا ہے پکا لیں اور تہجد پڑھ لیں، تہجد بھی ادا ہوگی، پھر روزہ رکھ لیں اور سحری کھا کے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، پھر سو جائے۔ ابھی دن چڑھے گا نہیں وہ سو جائیں گے، کیونکہ وہ سرگی کے اٹھے ہوتے ہیں نا، یہ پہلی جماعت ہو جاتی ہے، وہ رات میں ان کا کچھ نہ پیریڈ لگ جاتا ہے، یعنی کہ ہر رات ہر بندے کو نصیب ہو جائے گی اتنا کرنے سے یہ رب۔ لیکن جس رات یہ رات ہونا وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی کہ 1000 مہینے کی عبادت ایک پلڑے میں اور ایک رات کی عبادت ایک پلڑے میں، پھر بھی وہ ہے نا بہتر ہے، پھر بھی یہ زیادہ ہے۔ اس لیے یہی میرا تو مشورہ ہے، 27 رات کو بھی جاگ لیں، لیکن ہر طاق رات کو جو اعتکاف میں نہیں نہ بیٹھتے، گھر ویسی عبادت کرتے ہیں، اٹھنا تو ویسے ہی ہے، بیویوں کو اپنے مردوں کو بھی اٹھا دے، تہجد پڑھ لیں، روزہ رکھیں گے سحری کھا کر، وہ بھی عبادت میں گنا جائے گا، پھر نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، یعنی کہ 2 گھنٹے صبح کو 3 لگ گئے، شام کو 2-3 گھنٹے لے، جو 5-7 گھنٹے کا پیریڈ تو لگ جائے گا نا، یعنی کہ رات کا کچھ گھنٹے تو نصیب ہو جائیں گے نا، اگر دکھے نہ بھی اس رات کو نہ پہنچنو، لیکن اگر جس کو وہ رات دکھ جائے، وہ انوار بلند ہوتے ہوئے دکھ جائیں، وہ اپنے منہ سے کچھ بھی مانگ لے، اللہ پاک اس کو عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔